قصہ غرازیل کا۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے دو صورتیں دوزخ کے اندر پیدا کی، ایک صورت شیر کی اور دوسری گرگ کی۔ یہ دونوں صورتیں قدرت الہی سے دوزخ سبہین میں جا کر باہم جفت ہوئی۔ اس سے غرازیل پیدا ہوا۔ اس نے وہاں 1000 سال تک خدائے تعالیٰ کو سجدہ کیا۔ اس نے وہاں 1000 سال تک خدائے تعالیٰ کو سجدہ کیا۔ پھر ہر طبقہ زمین پر 1000 سال عبادت کر کے زمین دنیا پر آیا۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو 2 بازو زبر جد سبز کے عنایت کیے۔ تب وہاں سے اڑ کر آسمان اول پر گیا، نام اس کا خاشع ہوا، اور وہاں سے دوسرے آسمان پر گیا۔ پھر 1000 سال خدا کو سجدہ کیا۔ وہاں کے رہنے والوں نے نام اس کا عابد رکھا۔ پھر تیسرے آسمان پر جا کر 1000 سال رب العالمین کی عبادت کی، وہاں نام صالح ہوا، اور چوتھے آسمان پر بھی 1000 سال عبادت کی، اس کو پکارا گیا وہاں ولی۔ پھر 5ویں آسمان پر 1000 سال سجدہ کیا، نام اس کا غرازیل رکھا گیا۔ بعد اس کے 6 آسمان پر پہنچا، وہاں بھی پھر 1000 سال عبادت کی، اور 7ویں آسمان پر پہنچا، وہاں بھی 1000 سال رب العالمین کو سجدہ کیا۔ حاصل کلام ایک کف دست کے برابر جگہ زمین و آسمان میں باقی نہ رہی کہ اس نے سر اپنا نہ جھکایا۔ بعد عرش معلیٰ پر جا کر 6000 برس حق تعالیٰ کی پرستش کر کے ایک مقام پر سجدے سے سر اٹھا کر جناب باری تعالیٰ میں عرض کی کہ خدایا مجھے لوح محفوظ پر فضل و کرم سے اپنے اٹھا لے کہ قدرت تیری دیکھوں، عبادت تیری زیادہ کروں۔ جناب اہدیت کا حکم ہوا اسرافیل علیہ السلام پر کہ اسے اٹھا لے۔ جب وہ لوح محفوظ پر گیا، نظر اس کی نوشتے پر جا پڑی۔ اس میں لکھا تھا کہ ایک بندہ خدا کا 6 لاکھ برس تک اپنے خالق کی عبادت کرے اور ایک سجدہ خدا کا نہ کرے تو خدائے تعالیٰ 6 لاکھ برس کی عبادت اس کی مٹا کر سب مخلوقات میں نام اس کا ابلیس مرحوم و مردود رکھے گا۔ غرازیل اس کو پڑھ کر وہیں 6 لاکھ برس تک کھڑا ہو کر رویا۔ جناب باری سے آواز آئی، اے غرازیل، جو بندہ میری اطاعت نہ کرے اور حکم بجا نہ لاوے، سزا اس کی کیا ہے؟ غرازیل نے کہا، خداوند، جو شخص حکم اپنے خداوند کا نہ مانے، سزا اس کی لعنت ہے۔ فرمایا، اے غرازیل، تو اس کو لکھ رکھ۔ اور عبداللہ بن عباس نے روایت کی ہے کہ غرازیل کے مردود ہونے سے پہلے 12000 برس کے یہ امر واقع ہوا تھا۔ حاصل یہ کہ غرازیل نے کہا، لعنت خدا کی اس پر ہے جو اطاعت نہ کرے خدا کی۔ تب حکم ہوا کہ غرازیل بہشت میں کئی 1000 سال خزینہ وار بہشت کار ہے، اور ایک دن اس جہاں کا اس جہاں کے 1000 سال کے برابر ہے۔ پس بہشت میں ایک ممبر نور کا رکھوا کر 1000 برس تک درس و تدریس اور واعظ و نصیحت کرتا رہا۔ جبرائیل و میکائیل، اسرافیل و عزرائیل اور جمیع ملائک اس ممبر کے نیچے بیٹھ کر واعظ سنا کرتے تھے۔ ایک روز فرشتے آپس میں باتیں کرتے تھے کہ اگر ہم لوگوں سے کوئی گناہ صادر ہوئے تو غرازیل کو شفیع کریں گے تاکہ خدا تعالی ہمارے گناہ معاف کرے۔
ایک روز فرشتوں کی نظر اس نوشتے پر لوح محفوظ کے جا پڑی۔ اسے دیکھ کر سب رونے اور سر پیٹنے لگے۔ تب وہ کہنے لگا کہ آج تم لوگوں کو کیا ہوا ہے جو روتے ہو اور سر کو دے دے مارتے ہو؟ انہوں نے کہا، لوح محفوظ پر لکھا ہے کہ ہم میں سے ایک فرشتہ مغرور و مردود ہوگا۔ اس بات کو سن کر غرازیل کہنے لگا کہ میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اسے وہ مجھے نصیب کرے۔ سب اس بات کو سن کر خاموش ہو رہے۔ ایک روز غرازیل نے جناب اہدیت میں عرض کی، یا الہی، جنہوں نے پردے زمین پر آپس میں کشت و خون و فساد برپا کیا ہے، مجھ کو انہوں پر سپہ سالار کر کے بھیج تو جا کر ان سب کو مار ڈالوں۔ جناب اہدیت نے قبول فرمایا تو غرازیل 4000 فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر زمین پر آیا۔ کسی کو قتل اور کسی کو کوہ قاف میں ڈال کر روئے زمین کو مفسدوں سے پاک کیا۔ بعد درگاہ الہی سے خطاب آیا، اے ملائک، میں زمین پر ایک خلیفہ بناؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ مجھ کو بنانا ہے زمین میں ایک نائب، بولے کیا تو رکھے گا اس میں اس شخص کو جو فساد اور خون ریزی کرے؟ اور ہم ذکر کرتے ہیں تیری خوبیوں کا اور یاد کرتے ہیں تیری پاک ذات کو۔ اللہ نے کہا، مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ تب جبرائیل علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ایک مشت خاک زمین پر سے لاؤ۔ بحکم الہی جبرائیل علیہ السلام بلندی سے آسمان سے فوراً اس زمین پر آئے کہ جہاں اب خانہ کعبہ ہے۔ چاہا کہ ایک مشت خاک لے۔ اس وقت زمین نے ان کو قسم دی کہ اے جبرائیل، برائے خدا مجھ سے خاک مت لے کہ اس سے خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت عاصی و گنہگار ہوگی اور مست جب عذاب ہوگی۔ میں مسکین کے خاک پا ہوں، طاقت تحمل عذاب خدا کی نہیں رکھتی ہوں۔ اس بات کو سن کر جبرائیل علیہ السلام خاک سے باز آئے۔ غرض اسی طرح سے جبرائیل پھر گئے اور میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام سے بھی یہ کام انجام کو نہ پہنچا۔ تب اسرائیل کو بھیجا، ان کو بھی زمین نے منع کیا۔ انہوں نے نہ مانا اور کہا کہ جس کی قسم دیتی ہے میں اسی کے حکم سے آیا ہوں، میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا، تجھ کو لے ہی جاؤں گا۔ پس اسرائیل ہاتھ نکال کر ایک مٹھی خاک اسی سرزمین سے لے کر عالم بالا پر چلے گئے اور عرض کی، خداوند تو دانا و بینا ہے، میں نے یہ حاضر کیا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسرائیل، میں اس خاک سے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کے لیے تجھی کو مقرر کروں گا۔ تب اسرائیل نے معذرت کی کہ یا رب، تیرے بندے مجھے دشمن جانیں گے۔ جناب باری نے فرمایا، اے اسرائیل، تو غم مت کر، میں خالق مخلوقات کا ہوں، ہر ایک کی موت کا سبب گردانوں گا اور ہر شخص اپنے اپنے مرض میں گرفتار رہے گا، تب تجھ کو دشمن نہ جانیں گے۔ کسی کو درد میں مبتلا کروں گا، کسی کو تپ میں اور کسی کو پانی میں غرق کروں گا۔ بعد حکم الہی سے فرشتوں نے وہ مشت خاک مابین طائف اور مکہ معظمہ کے رکھ دی۔ پس باران رحمت کا برسا، تب 2 برس میں وہ خاک گل ہوئی اور چوتھے برس میں تلابہ ہوئی۔
اور 6 برس میں فخار ہوئی اور 8ویں سال میں آدم کی صورت بنی۔ تو ایک دن ابلیس 70,000 فرشتوں کو ساتھ اپنے لے کر آدم کے پاس آیا۔ دیکھا تو قالب آدم کا خاک پر پڑا ہوا ہے۔ اس نے بچشم حقارت اس کی طرف نظر کی۔ اور ایک دن فرشتوں نے غرازیل کو کہا کہ اس خاک سے خلیفہ خدا کا پیدا ہوگا۔ وہ بولا سچ ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس صورت کو میرا فرما بردار کر دے گا، اس کو نیک کروں گا، اور اگر مجھ کو اس کا فرما بردار کر دے گا تو میں اس کی فرما برداری نہ کروں گا۔ اور عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ایک دن ابلیس قالب میں آدم علیہ السلام کے داخل ہو کر ناف تک پہنچا تھا، بسبب گرمی آتش کے وہاں سے نکل آیا، اور اس کے سبب حسد و بغض و دشمنی ان سے زیادہ ہوئی، اور اپنے منہ کا تھوک ان کے خالق پر ڈال کر چلا گیا۔ اور حق تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے عابد دہن ابلیس کا قالب سے آدم کے لے کر کتا بنایا، اور گل باقی سے آدم کے درخت خرما پیدا کیا۔